السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سوال تھا افطار کی دعا کب پڑھنی چاہیے۔ آئیے مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اس سوال کو رکھتے ہیں۔ حضرت، جیسا کہ عوام میں یہ مشہور ہے اور بعض ائمہ اکرام بھی مسجد کے مائک سے اس دعا کو روزہ افطار سے پہلے پڑھتے ہیں، اور عوام میں بھی پہلے دعا پڑھتے ہیں پھر افطار کرتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ دعا پہلے پڑھنی چاہیے یا افطار کرنے کے بعد میں پڑھنی چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ دیکھیے، روزہ افطار کی دعا جو ہے وہ بعد ہی میں پڑھنا چاہیے، روزہ افطار کرنے کے بعد، اور یہی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ روزہ افطار کی دعا افطار کرنے کے بعد پڑھیں۔ ابو داؤد شریف جلد 4 صفحہ 40 کی حدیث ہے، اور مشکات شریف صفحہ 175 کی یہ حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہو بلغہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کر لیتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ بے شک۔ کیا پہنچی خبر؟ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرما لیتے تھے اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ یعنی آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، پہلے آپ روزہ افطار فرماتے تھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور اس دعا کے جو صیغے ہیں وہ بھی اس چیز پر، اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ دعا بعد پڑھنی چاہیے، روزہ افطار کے بعد پڑھنی چاہیے، کہ اس کے یہ صیغے ہیں کہ اے اللہ، میں نے تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کی۔ یہ نہیں کہ میں افطار کرتا ہوں، بلکہ کیا ہے، افطار کیا، پہلے افطار کر لیا، بعد میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں۔ اور اسی حدیث کی شرح المصابیح، اس کے جو ہے جلد 2 صفحہ 519 پر ہے، اور المفاتیح جلد 3 صفحہ 24 پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں یقرؤ ھذا الدعاء بعد الافطار، کہ یہ جو دعا ہے اس کو افطار کرنے کے بعد پڑھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح شعب الایمان جلد 3 صفحہ 406 پر ہے، اور سنن دار قطنی جلد 2 صفحہ 185 اور المعجم الکبیر میں بھی اسی طرح ہے۔ اور حضرت ملا علی قاری شرح مشکات کی جو شرح ہے المرقات جلد 4 صفحہ 138 پر یہی فرماتے ہیں۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فتاوی رضویہ شریف جلد 10 صفحہ 442 پر فرماتے ہیں کہ مقتضائے سنت یہی ہے کہ جو روزہ افطار کی دعا ہے وہ روزہ افطار کے بعد پڑھی جائے۔ مقتضائے سنت یہی ہے کہ بعد افطار روزہ دعا پڑھی جائے، نہ کہ قبل۔ یعنی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنت کے مطابق یہی ہے، پہلے روزہ افطار کیا جائے اور اس کے بعد دعا پڑھی جائے۔ اسی طرح فتاوی فیض الرسول جلد اول صفحہ 516 پر ہے، اور فتاوی فقیہ ملت جلد 1 صفحہ 344 پر ہے، اور تفہیم المسائل جلد 2 صفحہ 188 پر بھی یہی ہے۔ ان تمام کتب فقہیہ میں یہی ہے کہ روزہ افطار کی دعا افطار کرنے کے بعد پڑھیں۔ بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اس پر مکمل طور پر ایک رسالہ لکھا ہے جو فتاوی رضویہ کی جلد 10ویں جلد میں ہے۔ تو اب اس کا سنت طریقہ یہ ہے روزہ افطار کا کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے روزہ افطار کیا جائے۔ یعنی کھجور یا کچھ اور چیز کھائی جائے، پانی وغیرہ پیا جائے، جس چیز سے بھی روزہ افطار کریں، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد روزہ افطار کریں، روزہ افطار کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ روزہ افطار کا سنت طریقہ ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے، ہمارے بعض ائمہ حضرات بھی اس دعا کو پہلے ہی پڑھوا دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ روزہ افطار کا وقت ہو گیا ہے، تمامی حضرات روزہ افطار کریں اور روزہ افطار کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ میں پچھلے سال جہاں تراویح پڑھا رہا تھا تو میری یہی عادت ہے، میں اسی طرح اعلان کر رہا تھا، تو وہاں جو ہے عوام میں انتشار سا ہو گیا
کہ مفتی صاحب تو بعد میں دعا پڑھواتے ہیں، ہم جتنے بھی امام آئے وہ سب پہلے دعا پڑھواتے تھے، اور آج بھی جتنے امام ہیں وہ سب بعد ہی میں دعا پڑھواتے ہیں۔ تب میں نے ان کو مسئلہ بتایا جمعے وغیرہ میں، تب ان کی سمجھ میں آیا۔ تو بہرحال ہمارے ائمہ کرام کو جو ہے اس پر توجہ دینی چاہیے، اور جو ہم خلاف سنت کام کرتے ہیں اس سے بچنا چاہیے، بلکہ اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے صحیح طریقہ کیا ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، تو ہم اسی کے مطابق روزہ افطار کریں۔ تو روزہ افطار کا جو ہے طریقہ یہی ہے، سنت کے مطابق جو طریقہ ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے روزہ افطار کیا جائے اور اس کے بعد پھر دعا پڑھی جائے، یہی سنت طریقہ ہے۔ واللہ عالم ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ پتہ چلا کہ جو روزہ افطار کی دعا ہے وہ پہلے نہیں بلکہ افطار کرنے کے بعد میں پڑھی جاتی ہے، یہی سنت طریقہ ہے، اور یہی حدیث سے ثابت ہے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ پہلے آپ روزہ افطار کرتے تھے اور بعد میں جو ہے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ تو وہی طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے، اور سنت طریقہ بھی یہی ہے جو ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں تحریر بھی فرمایا ہے کہ اس دعا کو افطار کے بعد میں پڑھا جائے۔ تو جو بھی ائمہ حضرات یا عوام میں یہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی افطار سے پہلے اس دعا کو پڑھا جائے، ایسا نہیں ہے، وہ غلط فہمی میں ہے۔ اپنی غلط فہمی کو دور کریں اور اس دعا کو افطار کے بعد میں پڑھنا شروع کریں۔ اللہ تعالی ہم کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم